نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر قرآن پاک کے چھٹے پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کے آخری 4 رکوع یعنی رکوع نمبر 21 تا 24 اور سورہ مائدہ کے 16 رکوع ہیں، جن میں سے پہلے 10 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 ہے، 11 آیات پر مشتمل، آیت نمبر 142 تا 152۔ اس رکوع میں پھر ایک بہت اہم گفتگو فرمائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں۔ اس رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں، ایسا کرنے والے منافق ہیں، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 22 ہے، 10 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 153 تا 162۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اس رکوع میں یہود کے چند عزائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو اور نہ ہی صلیب دی، بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں وہ شک اور شبہ میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 23 9 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 163 تا 171۔ اس رکوع میں رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں، اس سے متعلق بیان ہے۔ رسالت کے حوالے سے یہ اہم بات بیان کی گئی ہے کہ رسلا مبشرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسالت کے بعد اب لوگوں کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ دین میں ناحق غلو نہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کریں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سورہ نساء رکوع نمبر 24 6 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 172 تا 177۔ اس رکوع میں اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ کا بیان ہے۔ اس 24ویں رکوع میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نفی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، البتہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا اللہ اسے شدید عذاب دے گا۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے، اللہ انہیں اپنے رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ رکوع نمبر 24 کے ساتھ ہی سورہ نساء مکمل ہوئی۔ اب ہم
قرآن پاک کی 5ویں سورت سورہ مائدہ کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی 120 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا رکوع نمبر 1 ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 تا 5۔ اس میں نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں، بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلا سود لینا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور اس پر گواہ بننا بھی گناہ ہے۔ سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 2 میں 6 آیات ہیں، آیت نمبر 6 تا 11۔ اس میں عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ اس رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 3 8 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 12 تا 19۔ اس میں عہد شکنی کی سزا، اللہ کی طرف سے لعنت، اس کا بیان ہے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے، تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا، اور پھر اللہ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ اہل کتاب کو دعوت دی جا گئی کہ ہمارے رسول آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی تھیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہتے ہیں؟ سورہ مائدہ رکوع نمبر 4 7 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 20 تا 26۔ اس میں نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض کی شرمناک مثال بیان کی گئی ہے۔ چوتھے رکوع میں بنی اسرائیل کی نفاذ شریعت کی جد و جہد سے پہلو تہی کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرانے کی ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا، انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تورات عطا کی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کا مرکز رہی ہے، وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف جنگ کریں اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیں۔ قوم نے جواب دیا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا، آپ نے اللہ سے بد دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 5 ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 27 تا 34۔ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کے حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو، بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکوع میں یہ اصول بھی بیان ہوا ہے کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا وہ پوری نوع انسانی کا محافظ سمجھا جائے گا۔ پھر اسی رکوع میں ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی جو قتل و غارت گری اور کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں۔
حکم دیا گیا کہ ان کے ٹکڑے کر دو، یا انہیں صلیب پر لٹکا دو، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یا انہیں جلا وطن کر دو۔ ہاں جو خود کو اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 6 9 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 35 تا 43، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ چھٹے رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نظام نافذ کرنے کی جد و جہد کریں جس میں اللہ کے تمام قوانین نافذ ہوں۔ اللہ کے احکامات اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی صرف تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل درآمد کے لیے ہم بھرپور جد و جہد کریں۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر 7 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 44 تا 50، شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ 7ویں رکوع میں نفاذ شریعت کی تاکید پر پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ بڑے جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا ہے کہ خواہشات نفس کی نہیں، شریعت کی پیروی کرو، ورنہ کان کھول کر سن لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ عملی اعتبار سے کافر ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ آج ہم پر قرآن کی ان تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے اور احکامات الہی کے نفاذ کے لیے تن من دھن سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 8 6 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 51 تا 56، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ پھر اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ 8ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی دینی ذمہ داریاں ادا نہ کیں تو اللہ اس کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں ایثار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ماضی میں اللہ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تاتاریوں کو دے دیا تھا۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور مذکورہ بالا صفات عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 9 سورہ مائدہ کا 10 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 57 تا 66، اس میں نفاذ شریعت کی برکات کا بیان ہے۔ اس رکوع میں یہود کے علماء و مشائخ کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے۔ مزید ارشاد ہوا اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمتوں کے خزانے اگل دیتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر 10 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 67 تا 77، اس میں شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے کا ذکر کیا گیا ہے۔ 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک تم تورات، انجیل اور کلام بھی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے۔ آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن مجید کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے،
اسی رکوع میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی زوردار نفی کی گئی ہے کہ اللہ عیسیٰ کی ذات میں حلول کر گیا ہے، اب عیسیٰ ہی خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو اپنی قوم کو آگاہ کر دیا تھا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 10 سورہ مائدہ پر پارہ نمبر 6 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 11 سے کل ہم 7ویں پارے کا خلاصہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔